تیسمار خان کی بہادری۔ بہت زمانے پہلے ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جسے سب تیسمار خان کے نام سے جانتے تھے۔ یہ نام اسے کسی بہادری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی شیخی بگاڑنے کی عادت کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ وہ خود کو سب سے نڈر، عقل مند اور طاقتور کہتا اور ہمیشہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔ اگر کوئی بہادری کا ذکر کرتا تو تیسمار خان فخریہ انداز میں کہتا، ارے بھائی، بہادری تو میرے خون میں رچی بسی ہوئی ہے۔ میں تو تنہا شیر کا مقابلہ کر سکتا ہوں، بھوتوں کو جناتوں کو بھگا سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو پہاڑ تک کو ہلا سکتا ہوں۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کسی چوہے سے بھی ڈر جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی باتوں پر ہنستے اور اسے چڑھانے کے لیے تیسمار خان کہہ کر بلاتے تھے۔ کچھ لوگ مزے لینے کے لیے اس کی باتوں کو سچ ماننے کی اداکاری کرتے اور مزید بڑھاوا دیتے کہ واہ واہ، تیسمار خان کو اس بات سے بڑا مزہ آتا اور وہ مزید بڑھا چڑھا کر قصے سنانے لگتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک خوفناک خبر پھیلی۔ چودھری نے سب لوگوں کو گاؤں کے چوک جمع کیا اور کہا، دوستو، ہمارے گاؤں کے قریب والے جنگل میں ایک خوفناک جن آ گیا ہے۔ وہ رات کے وقت گاؤں کے مویشی چرا کر لے جاتا ہے اور اگر یہی حال رہا تو جلد وہ ہمارے گھروں پر بھی حملہ کر دے گا۔ یہ سنتے ہی گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ کانپنے لگے، کچھ نے اپنے دروازے مضبوط کرنے کی بات کی اور کچھ نے تو بھاگنے کے منصوبے بھی بنانا شروع کر دیے تھے۔ تب چودھری نے اعلان کیا، اگر کوئی بہادر شخص اس جن کو بھگا دے تو میں اسے انعام میں 1 تھیلی سونے کی دوں گا۔ یہ سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو گئے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ جنگل میں جا کر جن کا سامنا کرے، مگر ایسے موقع پر تیسمار خان خاموش کیسے رہتے؟ اس نے فوراً سینہ تان کر کہا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں تو ایک ہاتھ سے بھی جن کو بھگا سکتا ہوں۔ گاؤں کے لوگ یہ سن کر پہلے تو بڑے حیران ہوئے، پھر ایک زوردار قہقہہ لگایا، تو جا تیسمار خان اپنی بہادری دکھا جا کر۔ اب تیسمار خان پھنس چکا تھا۔ اگر انکار کرتا تو سب اس کا مذاق اڑاتے اور اگر جاتا تو جن کا سامنا کرنا پڑتا، جو کہ بہت ہی خطرناک تھا۔ مگر اس کی شیخی نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے اکڑ کر کہا، میں ابھی جنگل جاتا ہوں اور جن کو بھگا کر ہی واپس آؤں گا۔ خوفناک رات اور جنگل کا سفر۔ رات کا وقت آیا اور تیسمار خان ایک جلتی ہوئی مشعل اور لاٹھی لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھا، جنگل کی تاریکی گہری ہوتی گئی۔ ہوا میں سرسراہٹ تھی، پرندے درختوں میں چھپے بیٹھے تھے اور کہیں کہیں کوئی جانور حرکت کر رہا تھا۔ اچانک ایک الو بولا، اوہ اوہ۔ تیسمار خان کا رنگ تو پیلا ہی پڑ گیا، مگر خود کو بہادر ظاہر کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ تو معمولی سی آواز ہے، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے۔ پھر ایک جھاڑی ہلی اور تیسمار خان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں ابھی بھاگ گیا تو گاؤں والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر نما جگہ پر پہنچا جہاں روشنی کم تھی۔ اچانک ایک سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ تیسمار خان کے تو پسینے ہی چھوٹ گئے۔ وہ بولا، کون ہے؟ سائے نے گرجدار آواز میں کہا، میں جن ہوں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیسمار خان کے تو ہاتھ کانپنے لگے، لیکن وہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے بولا، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم کتنے طاقتور ہو، گاؤں میں تو سب تم کو کمزور کہتے ہیں۔ جن یہ سن کر غصے میں آ گیا اور زور سے دھاڑا۔ تیسمار خان کی ٹانگیں کاٹنے لگی، مگر اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بولا، اگر تم واقعی طاقتور ہو تو ذرا یہ پتھر توڑ کر دکھاؤ۔ جن نے غصے میں آ کر زور سے پتھر پر مکہ مارا، مگر اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور وہ چلانے لگا۔ یہ پتھر تو بہت ہی سخت ہے۔ تیسمار خان نے موقع دے کر کہا، ہاں، تو واقعی کمزور ہے، میں گاؤں جا کر سب کو بتاؤں گا کہ جن تو بالکل ہی بیکار ہے۔
جن کو شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کہنا۔ تیسمار خان نے مزید چالاکی دکھاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے کہا تھا نا کہ تم طاقتور نہیں ہو۔ جن کو شرمندگی محسوس ہونے لگی وہ گرج کر بولا۔ میں واقعی طاقتور ہوں۔ تیسمار خان نے مزید ہوشیاری دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی طاقتور ہو تو اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ جن نے غصے میں درخت کو پکڑا اور زور لگانے لگا، مگر درخت اتنا مضبوط تھا کہ خود جن نیچے گر گیا۔ اب وہ بہت ہی شرمندہ کھڑا تھا۔ تیسمار خان نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی طاقتور ہو تو گاؤں میں جا کر سب کو دکھاؤ، ورنہ مان لو کہ تم محض ایک کمزور جن ہو۔ جن کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہوئی، وہ بولا، نہیں، میں کمزور نہیں، میں ابھی ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور وہ ایک دھماکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلی صبح تیسمار خان بڑے فخر کے ساتھ گاؤں واپس آیا اور اعلان کیا، میں نے جن کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھگا دیا، اب وہ یہاں پر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گاؤں والے یہ سن کر حیران ہو گئے۔ چودھری نے اسے سونے کی تھیلی انعام میں دی اور سب نے تالیاں بجائیں۔ تیسمار خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل بہادری طاقت میں نہیں بلکہ عقل میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔